آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا جاہل بنا دیا تھا، اور پھر فرعون نے کس طرح خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، ان سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مضاف یا مضاف بن ریان تھا۔ بعض علماء کرام نے اس بدبخت کا نام قابوس بھی لکھا ہے۔ تو دوستو، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قطبیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ دوستو، اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ دوستو، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہود اور نصاری اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں خربوزے کی خرید و فروخت کا کام بہت زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اسے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم دونوں بیچ دو گے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون اس وقت خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا، اور اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ مہربانی کر کے اپنی سلطنت کے کسی شہر میں بطور فدوی مجھے کام دلوا دیں اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کا سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ تو بادشاہ کی بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان میں کام دیا جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر ہی شاہی خزانے میں جمع کرواتا رہوں گا، اور باقی رقم میں اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہو۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کے دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے اور اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا۔
اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے بادشاہ کو کچھ پیسے دیے اور تمام مصر کے قبرستانوں کی دروگی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو فرعون اس طرح قبرستان کی دروگی سے بادشاہی مصر خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس فعل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہی فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ اس وقت فرعون بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، لہذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر بنا دیا۔ اس طرح رتبہ ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری ہی عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کسی طرح وہ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے جس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کو کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ بات کی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام خواہشات مفت میں پوری کی جائے، اور ان لوگوں کے تمام اخراجات میں اپنی جیب میں سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ بالکل مفت میں وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے سارے اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہی مصر کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کرا دیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کی اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام رعایا بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی رعایا فرعون کے اس عمل پر بہت زیادہ خوش تھی، اور ادھر ہی کچھ دنوں بعد مصر کا بادشاہ اپنی موت مر گیا۔ تو اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے دن تمام مصر کے لوگ غازی، مفتی، عالم، فاضل، چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سر و پا ہے۔ تو اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، تو ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے بادشاہی مصر کو دیا تھا۔ اس طرح مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا بندہ ہے اور ہماری رعایت کا بہت خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا، تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے
مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء فضلہ دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس نہ کی جائے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے ڈر سے درس و تدریس کا یہ سلسلہ فوراً ختم کر دیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے، اپنے حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ تو فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ پیارے دوستو، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا اپنے گھروں میں تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ جانے قبطی قوم کے علاوہ فرعون کو کوئی بھی خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون اور ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ایمان کی حالت